اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے تو اس کو دو جنتیں ملیں گی، یعنی جنت کے دو باغ ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس نے نفع اور نقصان سے آگاہ کر دیا ہے پوری طرح۔ کن اعمال کی وجہ سے انسان سزا کا حقدار ہوتا ہے اور کن اعمال کی وجہ سے انسان نجات پاتا ہے، ان چیزوں کو واضح کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اسی لیے وہ بار بار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی کون کون نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ جو فرمایا ہے اللہ پاک نے کہ وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کو دو جنتیں عطا کی جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ڈر ہے اللہ کا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ میری پیشی ہونی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو پھر میرے اعمال کے بارے میں سوال و جواب ہو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس بندے سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے کیا، تو حضور نے فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا، وہ مارا جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس ایک تو گناہ کا جواز کوئی نہیں۔ ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا، وہ صرف ہنیر ہوتا ہے، انے ہو جانے ہیں کہ شابت چاہ کے اسی کوئی بھی چوری کر لئیے، بدکاری کر لئیے، جو بھی، وہ بندہ بے خوف تے بے پرواہ جیسے اندھا ہو جاتا ہے تو اس طرح ہی کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ ہوش و حواس میں ہوتا ہے اور اس کو یہ بات یاد ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اس نے پوچھنا ہے اس عمل کے بارے میں، وہ گناہ سے رک جاتا ہے۔ اور گناہ سے رک جانا ہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہو تو پھر ہی یہ چیز نصیب ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے ڈر سے گناہ سے بچ جائے۔ تفسیر بیان والے لکھتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کا خوف نہیں وہ ایسے گھر کی طرح ہے کہ جس گھر میں گھر بنانے والا نہ رہتا ہو جلد ہی وہ ویران ہو جائے گا۔ گھر جس میں بنانے والا نہ رہتا ہو وہ ویران ہو جائے گا، وہ گھر آباد نہیں ہوتا، وہ بھی آباد گھر ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف نہیں وہ اس کا کوئی حال نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ بندے کو ہر وقت رہنا چاہیے۔ یہ جو میں عمل کرنے لگا ہوں اس کے بارے میں جب مجھ سے اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ بات سوچ کر وہ جب گناہ چھوڑتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہوگی تو کیا بنے گا۔
تو پھر سوچتے سوچتے بات یہاں تک پہنچی کہ اگر وہ سوال کرے گا تو جواب تو کوئی نہیں ہمارے پاس، عذر تو کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں انسان نہ ہوتا، میں کوئی چارہ ہوتا جسے کوئی جانور آ کے چر لیتا، اور یہ نوبت ہی نہ آتی کہ میں اپنی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اپنے اعمال کا حساب کتاب۔ تو یہ جب ابوبکر صدیق کے دل میں یہ بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان۔ حدیث پاک میں ڈرنے کی بات اور سچ بولنے کی بات ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بندے کے جو گناہ ہیں وہ کتنے دفتر ہوں گے، تو وہ جب پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ جو تو نے گناہ کیے یہ سارا تیرے ہی گناہ، وہ اعتراف کر لے گا کہ یا اللہ یہ میرے ہی گناہ۔ کئی کہیں گے کہ نہیں یا اللہ یہ تو لکھن والے نے پتہ نہیں کیا لکھ دیا ہے، میں تو نہیں کی، وہ ایسے کرے، ایسے بھی کہے گا۔ پھر اللہ پاک اس کے منہ پہ مہر لگائے گا اور اس کے اعضاء بول بول کر کہیں گے کہ ہاں، پھر اعضاء کو کہے گا کہ تمہیں شرم ہونی چاہیے، میں تمہیں بچاندہ رہا، عذاباں تو تکلیفاں تو تمہیں بچاندہ رہا ہوں، تو تسی میرے خلاف ہی گواہیاں دے دیتی ہیں اللہ دی بارگاہ کہ ساڈے نال اس نے گناہ نہیں کیتا۔ تو وہ کہیں گے کہ اب جب دوزخ ملے گی تو دوزخ میں تو پھر ہم نہیں سڑنا ہے نا، تو نے استعمال کیا نا ہمیں، اور پھر مالک کا جب حکم آ گیا تھا تو ہم کیسے انکار کر سکتے تھے کہ نہیں بتا۔ یہ بھی معاملات ہوں گے۔ تو ایک حکایت ہے اللہ کے خوف، اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے یہ کتنی مفید چیز ہے بندے کے لیے۔ ایک بندہ گناہ گار تھا، کتابوں میں حکایات میں یہ درج ہے کہ بڑا گناہ گار تھا، تو اس نے جب دیکھا نا کہ گناہ اتنے ہیں میرے کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی، اپنے بیٹوں کو اس نے وصیت کر دی کہ یار میں دفن نہ کرنا، کیونکہ دفن ہوں گا تو پھر زندہ ہوں گا تو پھر میں جا کے سوال و جواب جب ہون گے تو میرے کو جواب کوئی نہیں، بڑا گناہ گار ہوں میں نے جلا کے نہ تو میری جڑی مطلب راکھ ہے نا میری وہ کچھ ہوا چڑا دیا جے، کچھ دریاواں چ پھینک دیا جے، کچھ جنگلاں چ تھاواں بھی دس دیتی ہیں ایسے ایسے پھینک دیں۔ وہ اولاد نے اس طرح ہی کیتا۔ جب وہ اس کی راکھ کو اس طرح پھینک کر فارغ ہوئے تو جس چیز پر وہ راکھ پڑی تھی اللہ نے اس کو حکم دیا کہ یہ واپس کر۔ ہوا نے بھی وہ راکھ واپس کر دی، زمین نے بھی کر دی۔ جب آیا اللہ کا جملہ صرف کن ہوتا ہے، بندہ بن کے سامنے بیٹھ کے ہاں بھائی سنا کب کبھی تاری ہوگی، یہ کیوں کیا تو نے کام؟ اس نے کہا مولا کریم میں ڈر گیا، بہت گناہ گار تھا، میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ڈر گیا، میں نے کہا نہ میں ہوں گا نہ میں نے کچھ ہوئے گی۔ تو اللہ فرمایا اب بتا اب کیا؟ یا اللہ تو قادر مطلق ہے، اب یہ بھی مجھے پتہ چل گیا کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جا، اس ڈر کی وجہ سے جو تو نے کیا ہے میں نے تجھے اسی پہ معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک حکایت جو تفسیر روح البیان نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا تو میرا دروازہ دستک ہوئی، میں نے پتہ کیا کون ہے تو مجھے اطلاع ملی کہ تجھے وقت کا بادشاہ بلا رہا ہے۔ غالباً ہارون رشید اس وقت بادشاہ ہوگا۔
وقت کا بادشاہ بلا رہا ہے. میں چلا گیا. میں نے کہا جی اس وقت کیوں بلایا؟ کہنے لگے کہ ایک معاملہ ہو گیا ہے. میں نے اپنے گھر والوں سے کہا، اہلیہ سے، کہ میں عادل بادشاہ ہوں، اور جو عادل بادشاہ ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، اس لیے میں جنتی. تو میری گھر والی نے کہا کہ نہیں، اب تو پکا دوزخی ہے. تو نے خود اعتراف کیا ہے، خود اعلان کر رہا ہے اپنے جنتی ہونے کا اور دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ اس نے تیری کوئی چیز قبول کی ہے کہ نہیں کی. تیرا یہ دعویٰ جناب اس کی وجہ سے تو دوزخی ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ میں آپ سے مسئلہ پوچھوں. امام محمد بہت بڑے عالم، ہاں جی، رحمت اللہ علیہ. تو اب بتاؤ، گھر والی نے مجھے کہہ دیا کہ نہیں اب تو پکا دوزخی ہے، بے شک تو عادل ہے، سب کچھ ہے، لیکن تو نے یہ جو دعویٰ کیا نہیں یہ غلط کر دیا. تو اب میرا کیا بنے گا؟ امام صاحب نے کہا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی غلطی پر تجھے پچھتاوا ہوا ہو اور تو اللہ سے ڈر گیا ہو؟ کہتا ہاں یہ تو بڑی بڑا ہوا ہے. کوئی مجھ سے غلطی شردد ہوئی ہے تو میں اس کے بعد بڑا خوف کبھی طاری ہوئی مجھ پر، خوف طاری ہوا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا. اس میں بڑا کئی دفعہ ایسا ہوا میں اللہ سے ڈرا ہوں کسی غلطی یا کسی گناہ پر. تو امام صاحب نے یہی آیت پڑھ دی. میری اللہ کا ارشاد ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اسے میں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا. تو بس اب تو یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اگر تو واقعی ڈرتا ہے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے. تو یہ ڈرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. ہر وقت بندے کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا